افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری یوٹیوب چینل پر آپ کی میزبان کمل حاضر خدمت ہے۔ میں ملکی اور بین الاقوامی سیاست، معیشت اور خارجہ تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ ڈاکٹر صاحب ایک جامع شخصیت کے مالک ہیں جو جانے پہچانے سیاسی، آئینی، اقتصادی، ملکی اور بین الاقوامی امور اور نیشنل سیکورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ایک ماہر وکیل ہیں جو آئینی، فوجداری، دیوانی اور ٹیکس کے معاملات پر عبور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ پاکستانی دستور میں بہت سی ترامیم ہوئی۔ کچھ ترامیم فوجی امروں کے دور میں ہوئی اور کچھ ترامیم جمہوری امروں نے کی۔ جمہوری امر وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو سہارا تو جمہوریت کا لیتے ہیں مگر ان کے رویے آمرانہ ہوتے ہیں۔ پاکستانی آئین میں 18ویں ترمیم کی صدر پاکستان نے 19 اپریل 2010 کو منظوری دی اور وہ پاکستانی آئین کا حصہ بنی۔ 18ویں آئینی ترمیم سے آئین میں 100 سے زائد ترامیم کی گئی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے 280 آرٹیکلز میں سے تقریباً 100 سے قریب آرٹیکلز تبدیل کیے گئے یا منسوخ کیے گئے، جن میں سے بعض ایسی تبدیلیاں بھی کی گئی جن کا دور رس اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ان پر مہینوں نہیں بلکہ سالوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سیاسی مفادات کی خاطر آئین میں ایسی تبدیلیاں کی گئی جن کے اثرات پاکستان کی وفاق اور جمہوری نظام کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاس ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے خیال میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاق پاکستان کمزور ہوا یا مضبوط؟ آج آپ نے جی ایک بہت ہی اچھا ٹاپک منتخب کیا ہے جو کہ انتہائی زیادہ اہم بھی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جب کبھی وفاق کے اور سندھ کے درمیان کسی قسم کے اختلافات ہوتے ہیں کسی ایشو پر، تو فوری طور پر وہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں 2 قسم کے سسٹمز ہیں۔ ایک جو ہیں وہ فیڈریشنز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ یونٹری سسٹم ہیں۔ فیڈرل سسٹم وہ سسٹم ہوتے ہیں جس میں 2 گورنمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک وفاقی گورنمنٹ ہوتی ہے اور دوسری صوبائی گورنمنٹ یا یونٹس کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو یونٹری سسٹم جو ہے، اس سسٹم میں ایک ہی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کے جو 2 لیڈنگ سسٹم ہیں ان میں برطانیہ کا سسٹم ہے اور امریکن سسٹم ہے۔ جو برطانیہ کا سسٹم ہے وہ یونٹری سسٹم ہے، یعنی کہ وہاں پر ایک ہی گورنمنٹ ہے، وہاں پر کوئی صوبائی گورنمنٹس نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو سسٹم ہے وہ امریکن سسٹم ہے اور وہاں پر ایک وفاقی گورنمنٹ ہے اور پھر 50 ریاستیں ہیں جن کی ریاستوں کی گورنمنٹس ہیں۔ تو یقیناً جہاں پر وفاقی سسٹم ہوگا وہاں پر آئینی طور پر اختیارات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اختیارات وہ ہوتے ہیں جنہیں وفاقی حکومت ایکسرسائز کرتی ہے اور وفاقی پارلیمنٹ یا لیجسلیچر جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ اور اسی طرح جو صوبائی حصہ ہوتا ہے اس پہ تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومتیں استعمال کرتی ہیں۔ تو ابھی جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے آئین میں جو اختیارات کا توازن ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، تو 18ویں آئینی ترمیم جو ہے جس کے ذریعے تقریباً 100 سے زیادہ جو ہے وہ آئین میں ترامیم کی گئی، تو ان کے بعد جو توازن ہے وہ صوبوں کے حق میں چلا گیا۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں ایک واحد وفاقی سسٹم ہے جس میں صوبوں کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی صوبوں کے پاس اتنے زیادہ اختیارات موجود نہیں ہے، یعنی کہ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ صوبائی خود مختاری کو 18ویں ترمیم کے بعد پرموٹ کیا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں صوبوں کی مرحومی کی ایک تاریخ ہے۔ کیا 18ویں آئینی ترمیم سے صوبوں کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے یا کمی؟
یہ دیکھیں جی، جہاں تک یہ بات ہے کہ صوبوں کی جو محرومی ہے، تو صوبوں کی محرومی بیسیکلی یہ دیکھیں کہ جو صوبائی لیڈرشپس ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے لگاتی ہیں کہ ہمارے جو سارے وسائل ہیں ان سے تو وفاق فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دے رہا، جبکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں۔ آپ یہ بڑی اچھے طرح جانتے ہیں، بلکہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا، یعنی کہ ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ہوا، تو اس کی ایک تاریخ ہے، یعنی کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد، یعنی کہ 50 کے بعد ہی یہ باتیں شروع ہو گئی کہ اختیارات کا توازن کس طرح ہو۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا، اس میں ایک حد تک اختیارات کا توازن رکھا گیا، لیکن اس سے بھی جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے، یعنی کہ جو بنگالی تھے، وہ خوش نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر اس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ 1971 میں جو 1970 کے الیکشن ہوئے، ان کے نتیجے میں چونکہ جو عوامی لیگ تھی اس نے بھاری اکثریت حاصل کی، اور نتیجتاً شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، جبکہ اس کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، اور اس کا ایک ہی حل موجود تھا کہ پاکستان کے جو دونوں صوبے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے الٹیمیٹلی یہ کہا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور نتیجتاً پاکستان ٹوٹ گیا، اور ادھر شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بن گئے، اور ادھر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ تو بیسیکلی اگر ہم صحیح طور پر اقتصادی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو کوئی ایسی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً ویسٹ پاکستان جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ وسائل تھے۔ تو آج کے حالات میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی صوبے میں کسی قسم کی محرومی ہے تو وہ اس کی صوبائی جو لیڈرشپس ہیں ان کی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، بلکہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اربوں روپے جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت نے دیے، جو کہ صوبائی حکومت میں کرپشن کی نظر ہو گئے اور عوام پر خرچ نہ ہوئے۔ تو اگر دیکھیں کہ پیسے عوام پر خرچ نہیں ہوں گے، بجٹ عوام پر خرچ نہیں ہوگا، تو یقیناً عوام کو فیسلٹیز نہیں ملیں گی۔ لیکن خود غرض اور شاطر قسم کی جو صوبائی لیڈرشپس اور صوبائی پارٹیاں ہیں، وہ یہ پھر تاثر دیتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا، ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ سارے کے سارے جو فنڈز ہیں وہ صوبائی حکومت میں کرپٹ لوگ، افسر اور کرپٹ پالیٹیشینز کھا جاتے ہیں۔ اس طرح میں جو محرومی والا نعرہ ہے اس پہ قطعی طور پر یقین نہیں کرتا، اور خاص طور پر دیکھیں کہ 2010 سے جب سے یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے تو اب تو صوبوں کے پاس بہت زیادہ اختیارات چلے گئے ہیں، ایون وفاقی حکومت سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، لیکن صوبوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان اختیارات کو استعمال کر کے ان سے جو اقتصادی وسائل ہیں وہ پیدا کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا 18ویں آئینی ترمیم سے وفاق پاکستان کو قائم رکھنے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے؟ یقیناً یہ آپ نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، آج تک اس پہ کوئی خاطر خواہ بحث نہیں ہو سکی۔ تو دیکھیں، میں اگر اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو 60s میں شیخ مجیب الرحمان نے ایک نعرہ لگایا تھا، وہ تھا 6 پوائنٹس۔ اگرچہ اس میں کچھ ایسی وجوہات تھیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو بچانے کے لیے اگر 6 پوائنٹس پر بھی ایگریمنٹ کر لیا جاتا تو آج یقیناً پاکستان دنیا کے بہت بڑے بڑے جو مالک ہیں ان میں شمار ہوتا۔ لیکن چونکہ اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپس تھیں ان میں
ख़ुद गर्जी थी और उन्होंने अपने ज़ाती मकासद को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा। और यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है उसने पाकिस्तान के वफाक को इंतहाई कमज़ोर कर दिया है और इससे जो सूबाई रुझानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बल्कि अक्सर आप देखते हैं, आप एक माह के अखबारात उठा के देख लें तो उसमें जो सिंधी पॉलिटिशियन है, अगर आप उनके बयानात सुनेंगे तो वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान या अवामी लीग या मशरक़ी पाकिस्तान की क़यादत चल रही थी। तो मुझे तो ये एक खौफ है, एक डर है कि अगर ये 18वीं तरमीम जो है उसको तब्दील ना किया गया तो फिर यकीनन पाकिस्तान जो है एक मरतबा फिर 1971 वाले हालात से गुज़र सकता है। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वॉइस या तहरीरी मैसेज भेजें। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।